جو سارے بچوں، آج ہم اخلاقیات کلاس 4 اس کا پہلا چیپٹر جس کے ہم پہلے 2-3 ٹاپک پڑھ چکے ہیں اور نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے زرتشت۔ جو ہم اگلا مذہب آج ڈسکس کریں گے وہ ہے زرتشت۔ سردی کا موسم تھا، بجلی بند تھی، سب لوگ آتش دان کے پاس بیٹھے آگ تاپ رہے تھے کہ دادی جان بولی، بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جنگل میں رہنے والے انسان کے ہاتھ سے پتھر گرا تو دوسرے پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے آگ کے شعلے نکلے تو وہ انسان ڈر گیا۔ جب بار بار ایسا ہوا تو اس نے آگ پر قابو پانے کے لیے اس کے اوپر خشک پتے اور ٹہنیاں رکھ دی تو ان کو آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھتے ہوئے دیوتا ماننا شروع کر دیا اور اسے پوجنے لگے۔ مطلب یہ کہ جب انسان تعلیم، تہذیب، ثقافت، ان ساری چیزوں سے بالکل لاشعور تھا اور بے خبر تھا، تب ہر وہ چیز جس کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی خدا کا کوئی روپ ہے یا یہ بھی کوئی دیوتا کا کوئی روپ ہے، تو وہ اس کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ اب جب آگ جل گئی یا آگ کی چنگاری پیدا ہوئی تو اس سے وہ انسان ڈر گیا کہ یہ دو پتھر جب آپس میں ٹکرائے تو ان میں ایسا کیا عمل ہوا جس سے کوئی شعلہ سا برآمد ہوا۔ اور یہ شعلہ تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، جن کو آگ کا پتہ ہے، آگ پر قابو پانے کا پتہ ہے، آگ کو کئی طریقوں سے جلانے کا پتہ ہے، کئی قسم کے فیولز کو، کئی قسم کے ایندھنوں کو استعمال کر کے ہم آگ جلا لیتے ہیں، آگ کو کم زیادہ کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شعلہ تھا، وہ انسان بیچارہ وہ ڈر گیا اور اس کو پھر آگ کو بجھانے کے لیے آس پاس اس کے کیا تھا، اگر وہ جنگل میں رہتے تھے تو ظاہر اس کے آس پاس گھاس پھوس ہوگی، سوکھی ٹہنیاں ہوں گی، پتے ہوں گے، وہ جب اس نے آگ کے اوپر رکھے انہوں نے بھی آگ پکڑ لی اور اس طرح آگ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے قابو ہی نہیں آ رہی، خود بہت طاقتور ہے، اس لیے انہوں نے اس کو دیوتا مان لیا اور اسے پوجنے لگے۔ ہزاروں سال پہلے زرتشت نے ایران میں زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی، یعنی وہ بندہ جس نے اس مذہب کا آغاز کیا اس کا نام زرتشت تھا، اسی وجہ سے اس مذہب کا نام ہی زرتشت رکھ دیا گیا۔ جس طرح دیگر مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں، اسی طرح اس مذہب کو ماننے والے گاتھا کو مقدس کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زرتشت کیا اعتقادات رکھتے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، وہ کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ بچے بولے، نہیں دادی اماں۔ ظاہر بچوں کو کیا پتہ ہوگا۔ دادی اماں نے کہا، اگر نہیں معلوم تو سنو۔ زرتشت مذہب کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلا، نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا ہیں، یعنی جو نیکی کرتے ہیں تو ہم کسی اور دیوتا یا خدا کے لیے کرتے ہیں، اور جب بدی کرتے ہیں تو اس سے کوئی اور خدا یا کوئی اور دیوتا ڈیل کرے گا۔ زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اچھے اعمال کا ذکر تو، اچھے اعمال کی تعلیم تو ہر ایک مذہب نے دی ہے، چاہے اس کے پیروکار کم ہو، زیادہ ہو، مذہب نیا ہو، پرانا ہو۔ مذہب نام ہی اصل میں اپنے اعمال کی درستگی کا ہے۔ تیسرا، انسان کے بس میں ہے کہ وہ نیکی کرے یا بدی۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے، کیونکہ دونوں راستے انسان کو دیے گئے ہیں، ساتھ میں انسان کو عقل دی گئی ہے جو دنیا کی اور کسی مخلوق کو اس لیول کی عقل نہیں دی گئی جس لیول کی انسان کو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے دی، فری ہینڈ دے دیا کہ دونوں راستے اس کے پاس ہیں، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی، تو جس راستے کو وہ چاہے اختیار کرے، کیونکہ نیکی کرے گا تو اس کو اس کا انعام ملے گا، بدی کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور یہ تقریباً ہر مذہب میں اس سے ملتی جلتی ہی تعلیمات ہیں۔ چوتھا نمبر پہ، بہتر زندگی گزارنے کے لیے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسی چیز سے ملتا جلتا ہے کہ اگر انسان نے زندگی بہتر گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا رہے، یعنی نئی چیزیں سیکھے جو ذہنی طور پر بھی اس کو بہتر سوچنے، بہتر پلاننگ کرنے اور چیزوں کے بہتر نتائج اخذ کرنے میں مدد دے، اور جسمانی صلاحیتوں یعنی کام کرنے کے یا کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ
نئی نئی چیزیں، نئے نئے علوم سیکھتا رہے۔ آخری ہے، خاندان کی بنیاد رکھنا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ خاندان کی بنیاد رکھنا یعنی شادی کرنا، اس میں ایک نیک عمل سمجھا جاتا تھا، جس میں کہ انسان کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے بہت سے نئے مقاصد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں اخلاقیات جو ہیں اس کے حوالے سے چند ایک باتیں۔ زرتشت محنت اور کوشش کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ زرتشت دنیا سے علیحدگی کی بجائے انسانوں کی خدمت کو پسند کرتے ہیں، وجہ اس کے کہ وہ اپنے کمروں میں یا اپنے عبادت گاہوں میں چھپ جائیں اور وہاں جا کے سارا زور عبادات پہ لگا دیں۔ اس کی بجائے وہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان انسانوں کے ساتھ رہیں، انسان انسانوں کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ ان کے ہاں سچ بولنا اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ تو ایک عالمگیر سچائی ہے۔ وہ موذی جانوروں کو مارنا نیکی سمجھتے تھے۔ ایسے جانور جو نقصان دہ ہوں، جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہوں یا انسان کو ڈستے ہوں، ان کو مار دینا وہ نیکی سمجھتے تھے۔ دھوکے اور فریب سے باز رہنا چاہیے، یعنی دوسرے انسان کو جو آپ اعتماد کرتا ہے، جو آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، آپ بھی اس کا جواب ایسے ہی دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی قسم کا دھوکہ دیں۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ زرتشت رسم و رواج کی بجائے عمل کو ضروری سمجھتے تھے، یعنی وہ جو ایک رسم پوری کرنی ہے یا رواج کے مطابق کوئی کام کرنا ہے، اس کے بجائے وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کا جو عمل ہے اس سے دوسروں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے۔ اور آخری بات، وہ دوسروں کی مالی امداد کرنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہ تقریباً ساری وہی باتیں ہیں جو ہر ایک مذہب کا حصہ ہیں، اور ہر ایک مذہب اپنے اخلاقیات میں ان باتوں کو بڑی ترجیح دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے، زرتشت مذہب کی اخلاقیات تحریر کریں۔ تو وہ ابھی یہ جو ہم نے 7 پوائنٹس پڑھے ہیں، یہ اس کے اخلاقیات ہیں، اور مذہب کے اعتقادات اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ اس کے اعتقادات ہیں۔ یہ 5 اعتقادات اس کا جواب ہیں کہ زرتشت مذہب کے 5 بنیادی اعتقادات ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ 5 اعتقادات ان کے نمبر وائز لکھ دیں گے۔ ان کو لکھتے ہوئے آپ ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ترتیب وہاں سے آپ نہیں چینج کر سکتے جہاں کوئی چیز، کسی کا سیکوینس، کسی چیز کی ترتیب بالکل برابر ہو، صحیح آ رہی ہو اور ہم اس کو آگے پیچھے نہ کر سکتے ہوں۔ مثلا میں صبح اٹھ کے میں پہلے فریش ہوا، پھر میں نے ناشتہ کیا، اب میری اسکول کی گاڑی آ گئی تھی، میں گاڑی میں بیٹھا اور اسکول چلا گیا۔ ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ میں صبح جب اٹھا تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھ کے میں فریش ہوا، اس کے بعد میں اسکول چلا گیا، وہاں جا کے وردی پہنی اور پھر میں نے کھانا کھایا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں کیونکہ ساری عام باتیں ہیں، ان کی ترتیب ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے باقی سوالوں میں بھی جب آپ دیکھیں آپ کے پاس کئی پوائنٹس ہیں، آپ ان نکات کو آپس میں آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک پوائنٹ بھول گیا ہے، آپ باقی ترتیب سے لکھ لیں۔ لیکن اگر ان کی ترتیب تبدیل کرنے سے فرق پڑتا ہو، وقت کا لحاظ رکھا جاتا ہو اس میں پھر آپ نے ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اس طرح سے آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے، آپ کا جواب متاثر ہو سکتا ہے اس سے۔ اس کے بعد ہیں شارٹ کویشچنز، مختصر جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں ان کے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا، زرتشت مذہب کا آغاز کب ہوا؟ تو اس میں یاد رکھیں اس نے آپ سے ٹائم کا پوچھا ہے، تو آپ نے اس میں وقت کا بتانا ہے۔ اگلا سوال ہوگا مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا، یہاں پہ آپ جگہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ زرتشت مذہب کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے ہزاروں سال پہلے زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی گئی، یا ہزاروں سال پہلے زرتشت مذہب کا آغاز ہوا۔ دونوں صورتوں میں آپ جگہ کا نام نہیں لکھیں گے کیونکہ وہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ ابھی اس سوال میں ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو وقت کے بارے میں بتائیں گے کہ کب شروع ہوا، تو ہم لکھیں گے ہزاروں سال پہلے زرتشت مذہب کا آغاز ہوا تھا یا زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوسرا سوال ہے اس کا، زرتشت مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اب اس میں جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں ہم جگہ کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جو فقرہ لکھا ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے زرتشت نے ایران میں زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی،
اس میں ہمارا جو مطلوبہ حصہ ہے وہ ہے کہ ایران، جگہ کا نام ایران میں زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو وقت کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیونکہ وقت ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جگہ وقت اس کے جگہ ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم لکھیں گے کہ ایران میں زرتشت مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ تیسرا سوال ہے، زرتشت کس کتاب کو مقدس مانتے ہیں؟ کون سی کتاب وہ دینی کتاب کے طور پہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس فکرے میں کہ جس طرح دیگر مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں، اسی طرح اس مذہب کو ماننے والے گاتھا کو مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یا تو ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کو ماننے والے گاتھا کو مقدس کتاب تسلیم کرتے ہیں، یا اگر شارٹ کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کی مقدس کتاب گاتھا ہے، اس مذہب کی مقدس کتاب کا نام گاتھا ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو مزید شارٹ کر سکتے ہیں۔ آخری شارٹ کویشچن ہے، زرتشت خاندان کی بنیاد رکھنا کیسا خیال کرتی ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک نئے خاندان کا آغاز کرنا یا بچوں کی شادی کرنا، اس کو کیسا خیال کیا جاتا ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ یہ جو ان کے بنیادی عقائد ہیں ان میں آخری جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے خاندان کی بنیاد رکھنا ان کے نزدیک بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ان کا دین اس کو، ان کا مذہب اس کو بہت پروموٹ کرتا ہے، اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ نئے خاندان کی بنیاد رکھی جائے۔ اب یہاں پہ شارٹ کویشچنز ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچنز یا درست جواب کی نشاندہی کریں۔ خدا کے بارے میں زرتشت کہتے ہیں، نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا ہیں، پیدائش اور نجات کے الگ الگ خدا ہیں، بڑی قوت ہے، ایک ہے۔ تو اس کا ہم نے پڑھا ہے کہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا ہیں۔ دوسرا ہے، اس میں زرتشت مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے؟ صبر کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، جیسے گزرتی ہے گزار لیں، کوشش کے ساتھ۔ تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اچھا سمجھتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، زرتشت مذہب میں سچ بولنا کیسا سمجھا گیا ہے؟ تعریف کے لائق، برا، اچھا، معمول کی بات۔ تو زرتشت مذہب کے مطابق سچ بولنا بہت اچھا سمجھا گیا ہے۔ زرتشت دوسروں کی مالی امداد کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ضروری ہو تو توجہ دیتے ہیں، یا اہم نہیں سمجھتے؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ زرتشت دوسروں کی مالی امداد کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ آخری اس کا MCQ ہے، زرتشت مذہب کے مطابق انسان کے بس میں ہے کہ وہ کیا کرے؟ نیکی کرے یا بدی، خیرات کرے، بھلا دے، معاف کر دے۔ تو زرتشت مذہب کے مطابق انسان کے بس میں ہے کہ وہ نیکی کرے یا بدی کرے۔ اب یہ چند جملے ہیں جن کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے مطابق یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ سب سے پہلا ہے، موذی جانور کو مارنا وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، تو یہاں پہ سواد آئے گا، صحیح ہے یہ۔ زرتشت انسانوں کی خدمت کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہاں پہ سواد آئے گا۔ زرتشت عمل کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ رسم و رواج کی بجائے عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی درست ہے، یہاں پہ سواد آئے گا۔ زرتشت سچ بولنا اچھا سمجھتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سواد آئے گا۔ زرتشت کہتے ہیں خدا ایک ہے، نہیں، زرتشت کہتے ہیں کہ نیکی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے۔ تو یہ آخری جو اس کا فکرہ ہے یہ غلط ہے، یہاں پہ غین آئے گا۔ اب سرگرمیاں ہیں، سرگرمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی کریں، عملی طور پہ کریں، جس سے آپ کو اس چیز کی بہتر سمجھ آتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک آپ کو یاد رہتی ہے۔ تو پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے آپ کی کہ اپنے جماعت میں 3 گروپ بنائیے، 3 گروپس بنائیں، ہر گروپ علیحدہ علیحدہ حصے منتخب کرے گا اس سبق کے، اور اپنے اپنے حصے کے بارے میں اہم نکات بیان کرے گا، اور کوشش کرے کہ وہ اس میں 2 یا 3 فکرے اضافی بھی شامل کریں۔ دوسرا، اس میں تینوں گروپ اپنے اپنے حصے سے متعلق مذہب کی اہمیت کے بارے میں اہم نکات کے چارٹ بنائیں اور انہیں کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کی کلاس روم کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرنے کا باعث بنے گی کہ آپ چارٹ بنائیں گے، چارٹ کے اوپر وہ خوبصورتی سے لکھیں گے اس تحریر کو، اور پھر وہ اس کو کمرہ جماعت میں آپ چسپاں کریں گے، لگا دیں گے۔ کچھ ہدایت اس میں ٹیچرز کے لیے بھی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سال کے دوران زرتشت مذہب کے بارے میں ہونے والی سرگرمیاں، بھلائی کے کام اور اس مذہب کے ماننے والوں کی کوششیں بچوں کو بتائی جائیں۔ یعنی اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوں، کوئی ایسی کمیونٹی ہو جن کا تعلق زرتشت مذہب سے ہو،
تو آپ ان سے ملیں، ان سے مل کے ان سے پوچھیں کہ ان کے سال بھر کے جو تہوار ہیں مذہبی وہ کون کون سے ہیں، جیسے ہماری عیدین ہیں یا رمضان المبارک ہے یا شب برات ہے، شب معراج ہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی تہوار ہو بچوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے اور بچوں کو وہاں کی سیر کرائی جائے، وزٹ کرائی جائے، تاکہ بچوں کو اس مذہب کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے۔ دوسری یہ ہے کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کے اقوال زرعی بچوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اقوال زرعی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہم اقوال زرعی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی مذہب سے آپ لے لیں، ان کی ساری جو اخلاقیات کی باتیں ہیں وہ اچھی ہی ہوں گی۔ تو ابھی یہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں سے ان کے جو دین کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق اچھی باتیں ہیں، اقوال زرعی ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں، کر کے وہ ساری بچوں کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے سبق کی، ایکسرسائز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید کچھ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔